اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العلی العظیم۔ دوسری قسط میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نقطے کے اوپر فوکس کیا جائے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے اسلام کی نصرت کیسے ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مال اتنا پاکیزہ تھا اور جناب خدیجہ کی معرفت اتنی بلند تھی اور جناب خدیجہ کا اخلاص اتنا عظیم تھا کہ اللہ نے چاہا کہ جناب خدیجہ کا مال دین کے کام آئے۔ اگر وہ چاہتا تو زمین کے خزانے اپنے حبیب کے لیے اگل دیتا، پہاڑوں کو سونا بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ سیرت رسول بھی لوگوں کے سامنے رہے اور سیرت خدیجۃ الکبریٰ بھی سامنے رہے، کہ آپ لوگوں کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے خدا کی طرف سے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اس لیے خلق کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، جیسے کہ بعض روایات میں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بندگی کے لیے سونا چاندی کوئی ضروری نہیں ہے، بندگی کے لیے معرفت ضروری ہے۔ انسان جس حال میں ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، دونوں سچویشنز میں خدا کی اطاعت کہ 24 گھنٹے کی لائف میں انسان اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعمال کو دیکھے اور ان کو اللہ کی مرضی کے قانون شریعت کے دائرے میں انجام دے دے تو وہ بندہ ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور اگر دنیا کا مال اکٹھا کر لیا جائے اور اس مال کو اور اپنی لائف کو خدا کی طاعت میں نہ گزارا جائے تو وہ بیکار ہے۔ یہی سیرت، بلکہ وہ بیکار نہیں بلکہ وبال جان بھی ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہی سیرت جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تھی، جو رسول اللہ کی تھی، اس کو پروردگار چاہتا تھا کہ انسانیت کے لیے قرار دے، تاکہ لوگ اگر مالدار ہیں تو وہ جناب خدیجہ کی طرح اپنے مال کو انسانیت کی خدمت اور نشر دین میں خرچ کریں، نصرت اسلام میں خرچ کریں، اور اگر لوگ محتاج ہیں، غنی نہیں ہیں، تو رسول اللہ سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے کہ جنہوں نے حالت تنگی میں بھی کس صبر و شکر سے خدا کی طاعت میں زندگی گزاری، یہ ایک عملی نمونہ بن جائے۔ یعنی نہ غریب کہہ سکے کہ میں تو دین پہ عمل نہیں کر سکتا تھا، اور نہ غنی اور امیر کہہ سکے کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ دین پہ عمل کرنا۔ روز قیامت سب لوگوں کے لیے حجت ہو جائے۔ اور بعض مقامات پہ اگر ہم اس نقطے پہ غور کریں جو قرآن نے متوجہ کیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر جو شخص صاف و پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ آیا، یہ چیز اسے فائدہ دے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے خدا نے قانون بنایا کہ جو لوگ مال اور اولاد ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے کرپشن، بے دینی، خدا کی اطاعت نہیں، نماز کا خیال نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، حج و زکوٰۃ خمس دینا نہیں، کہ اولاد کے لیے مال اکٹھا کر لیں۔ اور سورہ منافقون میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ذکر سے یہاں مراد طاعت بھی ہے کہ خدا کی طاعت سے نہ نکل جاؤ، کہ مال اور اولاد میں لگے رہو اور خدا کی طاعت سے نکل جاؤ۔ اور پھر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ لوگوں نے جو ہے مال اور اولاد کو بڑھانے کے لیے، کثیر کرنے کے لیے آپ نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ لوگوں نے قبریں جا دیکھی۔ تو مال اور اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا قرآن میں، ابتلا ہے، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ لہذا جو انسان مال اور اولاد کو ویسے ان نعمتوں کو صرف کرے جیسے اللہ کی مرضی ہے تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے۔ جس طرح جناب خدیجہ کا مال تھا، اس نے انسانیت کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کی، اور اسی طرح اولاد خدیجہ سلام اللہ علیہا، بیٹی اور بیٹی کی جتنی اولاد وہ سب دین کے کام آئی۔ تو یہ ہے مقام خدیجہ علیہ السلام کہ مال بھی نصرت دین میں، اولاد بھی نصرت دین میں، ام المومنین بھی ہیں، ام المعصومین بھی ہیں۔ تمام زوجات میں ایک انفرادی خصوصیت جو جناب خدیجہ کو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ وہ تمام معصومین کی ماں بھی ہے۔ تو مال کے ذریعے کیسے خدمت کی جناب خدیجہ نے؟ غلاموں کو آزاد کیا، کنیزوں کو آزاد کیا کہ کلمہ پڑھتے جاؤ آزاد ہو جاؤ، قرض معاف کر دیے کہ جو کلمہ پڑھتا جائے گا اس کو قرض معاف کر دیا۔ تو یہ وہ طریقہ تھا جناب خدیجہ کا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کو پروان چڑھایا، اسلام کو تقویت دی اور اسلام کے افراد میں اضافہ کیا، لوگوں کے دلوں میں احسان کر کے اخلاق سے، سیرت سے اسلام کو داخل کیا۔ پروردگار سے دعا گوئیں کہ ہمیں جناب خدیجہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔